بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ اپنا پڑھتے ہیں لیسن نمبر 13. آپ لوگوں کو پتہ ہے ہم لوگ پاکستانی سوسائٹی اور کلچر کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. پچھلے لیسن میں ہم لوگوں نے بہت کچھ پڑھا تھا. آج ہم لوگ پڑھیں گے سیلیبریشنس کے بارے میں. ہمارے تہوار کس طرح کے ہوتے ہیں, کون کون سی سیلیبریشنز ہوتی ہیں. مسلمان جو پاکستانی ہے یہ دو طرح کے اسلامک ہالیڈیز اس میں دو ہوتی ہیں. ایک عید الفطر ہوتی ہے جو کہ رمضان کے اینڈ پہ آتی ہے, اور ایک ہوتی ہے عید الاضحیٰ جو ہمارے حج کے اینڈ پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. زیادہ جو فیمس فیسٹیول ہے پاکستان کے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ بہار کے موسم میں پتنگ بازی ہوتی ہے, اس کو جو ہے نا وہ بسنت کہتے ہیں. یہ سپرنگ میں شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سپرنگ کے شروع میں جو ہے نا وہ شروع ہوتا ہے, یعنی کہ بہار, یعنی کہ جب بسنت ہوتی ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی اب بہار شروع ہو چکی ہے, اور جنوری کے اینڈ تک یا فروری کے شروع تک یہ جاری رہتا ہے. ایک اور بہت پیارا فیسٹیول ہوتا ہے ہمارا, ایک جس کو ہم لوگ اچل فیسٹیول کہتے ہیں. یہ 15 اور 16 جولائی کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, جب ہماری گندوں کی اور جو کی جو فصل ہوتی ہے جب اس کو ہم لوگ اس کی کٹائی کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ قومی ہمارا ہارس اینڈ کیٹل شو یہ 5 دن تک چلتا رہتا ہے, لاہور میں ہوتا ہے, اور یہ نومبر کے تیسرے ویک میں جو ہے ہوتا ہے. یہ اس کے علاوہ یہ بڑا ایک ایکسائٹنگ میلہ ٹائپ ہوتا ہے پاکستان کے کلچر کا. اس میں مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, فوک ڈانس بھی ہوتے ہیں, میوزک ہوتا ہے, گیمز ہوتی ہیں, مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, مویشیوں کی جو ہے نا وہ رقص بھی ہوتا ہے, اور مویشیوں کی آپس میں ریسنگ بھی ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ تو ہم لوگوں نے سیلیبریشنس پڑھی اسلامک, اور جو دوسرے جو فیسٹیولز ہیں. اب ہم لوگ پڑھتے ہیں نیشنل ہالیڈیز کتنی ہوتی ہیں. پاکستان کی 6 نیشنل ہالیڈیز ہوتی ہیں. اس میں ایک ہوتی ہے 23 مارچ کو پاکستان ڈے ہوتا ہے, 1 مئی کو جس کو ہم لوگ مئی ڈے کہتے ہیں. اس کے بعد 14 اگست انڈیپینڈنس ڈے ہے, 6 سپٹمبر ڈیفینس ڈے ہے, 11 سپٹمبر ڈیتھ آف قائد اعظم محمد علی جناح ہے, 25 دسمبر برتھ ڈے آف محمد علی جناح. تو یہ ہماری نیشنل ہالیڈیز ہوتی ہیں. آئی تھنک اب 11 سپٹمبر کی, تو ہاں 11 سپٹمبر کی اب چھٹی نہیں ہوتی. اچھا, باقی یہ آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے اچھے طریقے سے, آپ کو کیونکہ لانگ میں بھی آتا ہے. اس کے علاوہ بدقسمتی سے اگر آپ لوگ دیکھیں, یہ جو فیسٹیول ہے نا, یہ والا جو ہارس اینڈ کیٹل شو فیسٹیول ہے, اس کو بین کر دی گئے تھے. سوری, یہ بسنت کو بین کر دیے گئے تھے بہت سارے ایریاز میں, کیونکہ اس میں ڈیتھس اور حادثات ہونا بہت زیادہ شروع ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. لیکن اب امید ہے کہ دوبارہ سے اس کی جو ہے نا امپلیمنٹیشن سٹارٹ ہو جائے گی. اچھا, اس کے بعد ہم لوگ پاکستان کے آرٹس اور میوزک کی اگر ہم لوگ بات کریں, پاکستان کا جو کلچر کا جو ایک ورثہ ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ 5000 سال پہلے کا یہ پرانا ہمارا کلچر ہے. تب سے ہے جب انڈس سویلائزیشن تھی نا, یعنی کہ سندھ کی جب تہذیب سٹارٹ ہوئی تھی تب سے ہے. لیکن اگر ہم لوگ اسلامک آئیڈیالوجی پہ اگر ہم لوگ زور دیں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بہت ساری چیزیں ہمارے اسلامک کلچر کے ساتھ بھی ملی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. صرف انڈین سب کانٹیننٹ کی ناٹ آن دیٹ آف دا, صرف یہ نہیں ہے کہ انڈین سب کانٹیننٹ میں, بلکہ پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کا کلچر کہیں نہ کہیں سیم ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم لٹریچر کی بات کرتے ہیں, ادب کی, جس میں ہماری پوئٹری آ جاتی ہے. پاکستان میں مختلف قسم کے لٹریچر جس میں میوزک لکھا جاتا ہے. اس کے علاوہ ماڈرن ڈانس کی طرف توجہ بہت کم ہے. اس کے علاوہ ویژول آرٹس کی طرف بہت زیادہ جو ہے نا وہ اٹینشن دی گئی ہے. اس کے علاوہ پینٹنگ اور اسکلپچر ہوتے ہیں, اس کو ایک ایکسپریشن سمجھا جاتا ہے کہ شہری کلچر کا ایک ایکسپریشن سمجھا جاتا ہے پینٹنگ اور اسکلپچر کو. یہ آپ لوگوں کے MCQs میں بھی آتا ہے. پاکستان اپنے بہت ساری چیزوں کو شیئر کرتا ہے ساؤتھ ایشیا کے ساتھ, یعنی کہ جو مغل ہیریٹیج ہے نا, مغل جو گزرے ہیں ان کا جو ایک ورثہ ہے نا, آرٹ میں, لٹریچر میں, آرکیٹیکچر میں, مینرز میں, ان کے ساتھ پاکستان بہت زیادہ شیئر کرتا ہے اپنے کلچر کے مختلف پارٹس کو. موئنجو کے جو ہمیں جو کھنڈرات ہیں اگر ہم لوگ اس کو دیکھیں, یا جو پرانا ایک سٹی ہے ٹیکسلا, روہتاس فورٹ ہے شیر شاہ سوری کا, یہ کچھ ایسی پلیسز ہیں جس کو یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹس کا نام دیا گیا ہے. اس کے علاوہ ماسک آف پرل ہے, بادشاہی مسجد ہے, شالیمار گارڈن, یہ سارے لاہور میں پائے جاتے ہیں, جو کہ ہمارے آرکیٹیکچر کا ایک بہترین شاہکار سمجھے جاتے ہیں. اگر ہم ڈانس کی بات کریں تو پاپولر ہمارا جو ڈانس ہے اس میں بھنگڑا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں, اور یہ زیادہ تر ڈیولپ ہوا تھا پنجاب میں. اس کے علاوہ ایک خٹک بھی ہوتا ہے, یہ ایک شادیوں پہ ڈانس کرتے ہیں, اور یہ پشتون جو ہے نا, یعنی کہ پشتو جو پٹھان ہوتے ہیں وہ یہ ڈانس کرتے ہیں. خٹک وہ رومال انگلیوں پہ باندھ کے جو کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور مختلف قسم کے ٹریڈیشنل ڈانسز ہوتے ہیں جو ویمنس کرتی ہیں, جس میں گدھا ہوتی ہے ایک, اس کے بعد ککلی اور لڈی. جو ٹریڈیشنل ڈانسز جو صرف ویمنس کرتی ہیں, اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک مزاحیہ سا گانا گاتی ہیں اور ساتھ ساتھ وہ ڈانس کا, جس کو ہم لوگ گدھا کہتے ہیں. اس کے علاوہ ایک دوسری ککلی ہوتی ہے. ککلی میں کیا کرتی ہیں کہ لڑکیاں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے نا تو وہ گول گول گھومتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک ہوتی ہے لڈی. لڈی میں کیا ہوتا ہے کہ وہ گول گول گھومتے ہیں لوگ, اور ساتھ میں تالیاں بھی بجاتے ہیں اور ساتھ چٹکیاں بھی بجاتے ہیں. لڈی جو ہے نا وہ پنجاب میں بہت زیادہ فیمس ہے. جو میل ہیں وہ اس کو بہت زیادہ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. جب وکٹری ہوتی ہے نا, کسی کو فتح حاصل ہوتی ہے, تب تو لڈی پر لازمی ہو جاتی ہے. فتح سے فارملی جو وکٹری ہوتی ہے
پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جب جو ہمارے جو ملٹری والے ہیں نا، جب ان لوگوں کو کوئی وکٹری ملتی تھی تب وہ لڈی کو جو ہے وہ پرفارم کرتے تھے. لیکن اب تو ہمارے جب اسپورٹس کے جو مقابلے ہوتے ہیں نا، کھیلوں کے مقابلے، وہ بھی جب جیتے جاتے ہیں تب بھی لڈی ضرور پرفارم کی جاتی ہے. پاکستان کے کلچر میں آرٹ اور کرافٹ، آرٹس کا تو آپ لوگوں کو پتہ ہے، کرافٹس اور دستکاری، ہاتھ سے بنائی ہوئی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ ہیں. اور اس کو اگر ہم لوگ بیک میں اگر ہم اس کی ٹریسنگ کریں نا، تو یہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جب انڈس ویلی سویلائزیشن سے اس کا آغاز ہوا تھا. ہاتھ سے کون کون سی چیزیں بنائی جاتی ہیں؟ ایک ہوتی ہے عربک کیلیگرافی، یعنی کہ آیات کی پینٹنگ کی جاتی ہے. اس کی جڑیں اسلام کے ساتھ جا کے ملتی ہے. بہت ہی خوبصورت یہ آرٹ ہوتا ہے. اور یہ جو پھر پینٹنگز ہوتی ہیں یہ مسجدوں میں بھی اور مختلف قسم کی بلڈنگس میں لگائی جاتی ہیں. یہ کیلیگرافی ہوتی ہے. کیلیگرافی یعنی کہ وہ پینٹنگ کرتے ہیں، لکھائی کرتے ہیں، یا پھر تانبے کے پیسز پہ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ پھر ہم لوگ اسے گھر اور جو بلڈنگس ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ پھر سجاتے ہیں. اس کے علاوہ ایک ہوتی ہے نقاشی. نقاشی آپ لوگوں کو پتہ ہوگا جس کو ہم یعنی کہ کھٹائی کر کے نا کسی چیز کے اندر، تو اس سے وہ یہ ایسا آرٹ ہوتا ہے جس میں گلو اور پیپر کا آپس میں کمبینیشن کر کے نا، اور پھر اس میں کھدائی کر کے تو وہ کوئی چیز بنائی جاتی ہے. دیٹ از اے نقاشی. یہ بہت زیادہ پسند کی تھی مغل بادشاہوں نے. نقاشی کے جو آرٹسٹ ہوتے ہیں وہ بہت ہی باریک وہ کام کرتے ہیں، اور ڈیکوریشن ان لوگوں کی اتنی باریک ہوتی ہے نا کہ وہ جب آپ دیکھتے ہیں نا تو آپ لوگوں کو لانگ ٹرم آپ کے اوپر امپریشن پڑتا ہے. اور اس کو آپ لوگ زیادہ لمبے عرصے تک اگر آپ لوگ اس کو محفوظ کر کے رکھنا چاہیں تو آپ لوگ آسانی سے اس کو جو ہے نا وہ اپنے پاس سیف رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ پوٹری یعنی کہ ہاتھ سے جو برتن وغیرہ جو بنائے جاتے ہیں، ہینڈ کرافٹڈ یا جو ڈیکوریٹڈ پوٹری ہوتی ہے نا، یعنی کہ ڈیکوریشن کر دی جاتی ہے برتنوں کے اوپر، یہ بہت ہی ایک ایسا آرٹ ہے جس کی جڑیں انڈس ویلی سویلائزیشن میں ہمیں ملتی ہیں. بلیو پوٹری یعنی کہ وہ نیلے کلر کے برتن ایک ہوتے ہیں، یعنی کہ پاٹس، اور ان کے اوپر ڈیکوریشن کی جاتی ہے. دستکاری اسپیشلسٹ یہ کرافٹ ہوتا ہے، ہاتھ سے کی جاتی ہے. اور پرٹیکولرلی یہ چائنا میں جو کاشتگر ہیں انہوں نے یہ اسٹارٹ کیا تھا. اور یہ بہت زیادہ یونیک اور ان پیرلل آرٹ فارم ہے، یعنی کہ اس کے ساتھ اس کا تو کوئی ثانی ہے ہی نہیں. تو یہ آپ لوگوں کی ایگزامپل اس میں MCQs میں آتا ہے کہاں سے اوریجنیٹ ہوا تھا. کاشتگر ان چائنا سے ہوا تھا اوریجنیٹ. اس کے علاوہ اگر آپ لوگ دیکھیں کلچرل انسٹیٹیوشنس کون کون سے ہیں ہمارے پاکستان میں. پاکستان کے اگر ہم لوگ ہسٹری کو دیکھیں تو بہت سارے میوزیمس یہاں پہ پائے جاتے ہیں. ایک لاہور میوزیم ہے 1894 میں بنا تھا. اس کے لاہور میوزیم میں بہت اچھی کلیکشن ہے آرٹس کی، اس کے بعد دستکاری کی، جیولری کی، اسکلپچرس کی، مختلف ہسٹوریکل پیریڈس کی. نیشنل میوزیم آف پاکستان کراچی میں ہے، اس کی بہت ساری گیلریز ہے جہاں پہ مختلف آبجیکٹس جو ہیں گندھارا آرٹ کے اور انڈس سویلائزیشن کی مختلف چیزیں وہاں پہ رکھی گئی ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے آرکیالوجی کے جو میوزیمس ہیں جہاں، اس کے علاوہ پرائیویٹ میوزیمس بھی ہیں. 1967 میں قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کو جو ہے نا منسٹری آف ایجوکیشن گورنمنٹ آف پاکستان نے کہا تھا کہ ہم لوگ اس کو سینٹر بنا دیتے ہیں جہاں پہ ہم لوگ سینٹرل ایشیا کی جتنی بھی سویلائزیشن ہے نا اس کو اسٹڈی کیا جائے گا یونیسکو کے تعاون کے ساتھ، تاکہ پاکستان بھی جو ہے نا وہ اس پروگرام میں شامل ہو سکے. اس کے علاوہ ایک ٹیکسلا انسٹیٹیوٹ آف ایشین سویلائزیشنز ہیں. یہ وہی تھا جو سینٹرل ایشیا کے سویلائزیشن کے لیے جو قائد اعظم یونیورسٹی میں جو سینٹر بنایا گیا تھا نا، اسی کو پھر بعد میں نام ٹیکسلا انسٹیٹیوٹ آف ایشین سویلائزیشن رکھ دیا گیا تھا. اسلام آباد میں ہے، یونیسکو کی کوآپریشن سے اس کو اسٹیبلش کیا گیا تھا تاکہ جتنی بھی ہمارے ایشیا کے ریجن کے اندر جتنی بھی آرکیولوجیکل سائٹس ہیں، جتنی بھی ایتھنوگرافی سے ریلیٹڈ جتنی بھی ریسرچ ہے اس کو ہم لوگ کنڈکٹ کر سکیں، تاکہ مختلف جو ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز کنورج سکڑ جانا یا کوئی کسی چیز کا پھیلاؤ جو ہوتا ہے پاکستانی کلچر کا، اس کے بارے میں ہم لوگ اندازہ لگا سکیں کہ کب تک یہ کنٹینیو کیسے رہا ہے اور کیسے اس میں چینجز آئی ہیں یا آنے والی ہیں. اس کے علاوہ نیشنل کالج آف آرٹس ہے، یہ 1872 میں بنا تھا، جس کو ہم لوگ ابھی میو اسکول آف انڈسٹریل آرٹ بھی کہتے ہیں. یہ لاہور میں ہے اور یہ ہمارے پاکستان کا ایک واحد ادارہ ہے جو فائن آرٹس میں ڈگری بھی دیتا ہے. اس کے علاوہ مختلف پرائیویٹ آرٹ گیلریز بھی ہیں جو بڑے بڑے سٹیز میں پائی جاتی ہیں. یہ آپ لوگوں کے لانگ میں آتا ہے جی کوسچن، ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے کرنا ہے. اس کے بعد اسپورٹس کی اگر ہم لوگ بات کریں، ریکریشن کی بات کریں، وہ پاکستان میں کیسے ہوتی ہے. کرکٹ ہمارا ایک نیشنل قومی ایک جو ہے نا پسندیدہ کھیل ہے. اور ہمارے ملک کے بہترین جو کرکٹ کے جو پلیئر ہیں وہ دو گزرے ہیں، آصف اقبال اور عمران خان. پاکستانی نیشنل ٹیم نے ورلڈ کپ جیتا تھا 1992 کا، یہ آپ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا. اور اس کے علاوہ بھی ون ڈے میچ میں تو انٹرنیشنل کمپٹیشنز بے حساب ہی جیتے ہیں پاکستان نے. کرکٹ کو پاکستان کرکٹ بورڈ یعنی کہ PCB چلاتا ہے، یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہوگا. ٹیم اگر ہم لوگ ٹیم جو ایسی کھیلیں جو ٹیم میں کھیلی جاتی ہیں جیسے کرکٹ ہے، اس میں دوسرے نمبر پہ آتی ہے ہماری ہاکی.
ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہاکی میں بھی پاکستان نے ہمارے ملک نے ورلڈ کپ اور اولمپک چیمپئن شپس کئی دفعہ جو ہے نا وہ جیتے ہیں. اسکواش بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اسکواش ہمارے جو انڈیویجول سپورٹ ہوتا ہے اس میں ٹیم نہیں نہ ہوتی, انڈیویجولی کھیلا جاتا ہے. پاکستان نے ورلڈ کمپٹیشن ڈومینیٹ کیا تھا 1980s میں اور 90s میں. یہ آپ لوگوں کے MCQs میں آتا ہے. جہانگیر خان اور جانشیر خان یہ امپورٹنٹ ایک بہت پاپولر پلیئرز گزرے ہیں اسکواش کے. انہوں نے دونوں نے مل کے 14 ورلڈ اوپن کمپینین شپس جیتی ہیں. آگے ہم لوگ آ جاتے ہیں جینڈر رولز پہ. اچھا, جینڈر رولز کیا ہوتے ہیں؟ جینڈر رولز کلچرل بھی ہوتے ہیں, یعنی کہ کلچر ڈیسائڈ کرتی ہے کہ آپ لوگوں کے ایز اے میل اور فیمیل کیا کیا رولز ہوں گے اور کیا کیا رسپانسبلٹیز ہوں گے, یا کبھی کبھار پرسنل بھی ہوتے ہیں, یعنی کہ آپ خود ہی ایزیوم کر لیتے ہیں کہ میں میل ہوں, میں فیمیل ہوں, تو میرا یہ رول بنتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو جینڈر رولز ہوتے ہیں نا, اسی سے آپ لوگ یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ ایز اے میل یا ایز اے فیمیل مجھے کس طرح سے سوچنا چاہیے, مجھے کس طرح سے بولنا چاہیے, مجھے کس طرح کے کپڑے پہننے چاہیے, مجھے کسی بھی سوسائٹی کے اندر کس طرح سے دوسروں کے ساتھ ملنا جلنا چاہیے. آپ لوگ لرننگ جو ہوتی ہے نا وہ بہت ہی, یعنی کہ جو سیکھنے والا جو عمل ہوتا ہے وہ بہت ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے آپ لوگوں کے جینڈر رولز کو شیپ آؤٹ کرنے میں. یہ جو جینڈر اسکیما ہوتی ہے نا, یہ جو ایک اسکیم ہوتی ہے یعنی کہ جینڈر کی, یہ ڈیپلی ہوتی ہے کہ ہماری ذہنوں کے اندر یہ راسخ ہو چکی ہوتی ہے کہ یہ چیز زنانہ ہے اور یہ چیز مردانہ ہے. ہم لوگ بہت سارے سوشلائزنگ ایجنٹس ہوتے ہیں, یعنی کہ ہم لوگ اپنی سوسائٹی کے بارے میں جتنی بھی نوحہ ہوتی ہے ہم لوگ سوشلائزنگ ایجنٹ سے ہم لوگ سیکھتے ہیں. اس میں پیرنٹس آ جاتے ہیں, ٹیچرس آ جاتے ہیں, آپ لوگوں کے دوست, موویز دیکھتے ہیں, ٹیلی ویژن ہے, اس کے بعد میوزک سے آپ لوگ دیکھتے ہیں, بکس میں آپ لوگ دیکھتے ہیں, آپ لوگوں کو ریلیجن بھی آپ لوگوں کو بتاتا ہے اور آپ لوگوں کو یہ چیز سکھاتا ہے کہ پوری زندگی آپ لوگوں نے کن کن جینڈر رولز کو لے کر چلنا ہے. پیرنٹس جو ہے ہوتے ہیں سب سے زیادہ جو ہے نا وہ اثر کرتے ہیں. جب بچہ چھوٹا ہی ہوتا ہے تب سے اس کے اوپر انفلوئنس کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں کہ ایز اے میل اور فیمیل آپ کے کیا رول ہونے چاہیے. سوشیولوجسٹ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جو بڑے ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ شروع سے ہی چھوٹے جب بچے ہوتے ہیں, دودھ پیتے بچے جو میل اور فیمیل ہوتے ہیں ان کو مختلف طریقے سے وہ ٹریٹ کرتے ہیں. پیرنٹس ایسا اس لیے کرتے ہیں تاکہ بچہ جو ہوتا ہے, چھوٹا بچہ ہی ہوتا ہے, اس کو بچپن سے ہی پتہ ہو جانا چاہیے کہ اس نے کون کون سی چیز سیکھنی ہے, اس کے لیے کون کون سی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ لوگ یہ دیکھیں کہ جو باپ ہوتا ہے نا وہ بوائز کو کیا سکھاتے ہیں کہ آپ نے چیزوں کو کیسے ٹھیک کرنا ہے اور آپ لوگوں کی چیزوں کو بلڈ کیسے کرنا ہے. مائیں بچیوں کو یہی سکھاتی ہیں کہ آپ نے کیسے پکانا کیسے ہے, آپ لوگوں نے چیز کو سلائی کیسے کرنا ہے, آپ لوگوں نے گھر کو کیسے رکھنا ہے. تو بچے جو ہے نا جب ان جینڈر ایکسپیکٹیشن یعنی کہ جو میل اور فیمیل کے ساتھ جو ہمارے جو پیرنٹس جو ایکسپیکٹیشنس لگا لیتے ہیں, جب بچے ان ایکسپیکٹیشنس کو پورا کرتے ہیں تو تب پیرنٹس ان کو اپروو کرتے ہیں کہ ہاں ان کا جو ہے اب بیہیویئر ہے بالکل ٹھیک ہے, کلچرلی ایکسیپٹیڈ ہے کلچر, اور ہماری سوسائٹی ان کو ایکسیپٹ کر لے گا. اچھا, یہ ساری جو ہوتی ہے نا ہماری ایک سوشلائزنگ ایجنٹ اس ساری چیزوں کو زیادہ ری انفورس کرتا ہے. یعنی کہ میڈیا میں اگر آپ لوگ دیکھیں نا تو اس میں بھی بتایا جاتا ہے میل اور فیمیل کے کیا کیا رولز ہوتے ہیں. ڈراموں میں بھی یہ بات ڈسپلے کی جاتی ہے. دوسرے لفظوں میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو جینڈر رولز ہوتے ہیں ان کو سیکھنا ہمیشہ سوسائٹی کے اندر ہوتا رہتا ہے. جو ہمارے پیرنٹس کی جو ویلیوز ہوتی ہیں یا جو ہماری سوسائٹی ہوتی ہے وہ بتاتی ہے, یعنی کہ سوسائٹی ویلیوز جو ہوتے ہیں نا, یعنی کہ پیرنٹس کی ویلیوز اور جو سوسائٹی کی ویلیوز ہوتی ہیں وہ پاس آن ہوتی ہیں بچے سے آگے جنریشن میں. ٹریڈیشنل جو جنرل رولز ہیں ہمارے پاکستان کے ان کو نا فیئرلی ایک مارک کر دیا گیا ہے کہ یہ ہمارے پاکستان میں یہ رولز میل کے ہونے چاہیے, یہ رول فیمیل کے ہونے چاہیے. ویمن کو یہ زیادہ اس کا یہی رول ہوتا ہے کہ وہ گھر کے اندر ہی رہے. اب عورت کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ وہ پروفیشن بھی اڈاپٹ کر سکتی ہے, وہ اپنے بزنسز بھی مینیج کر سکتی ہے. زیادہ تر جو لڑکیاں جو امپلائمنٹ کرتی ہیں تو وہ یہی رولز اڈاپٹ کرتی ہیں کہ یا تو وہ نرس بنتی ہیں یا وہ ٹیچنگ کرتی ہیں. تو عورتیں بہت اچھے طریقے سے وہ ریپرزینٹ بھی کر سکتی ہیں خود کو گورنمنٹ میں. یہ ہم نے بے نظیر بھٹو کو دیکھا تھا کہ وہ پرائم منسٹر بنی تھی پاکستان کے 1988 میں, بھی آپ لوگوں کے MCQs میں آتا ہے. ویمن اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرتی ہیں ایز اے منسٹر, ایز اے ایمبیسڈر. بہت ساری فیمیل ججز بھی ہیں, ہائی کورٹس میں کام کر رہی ہیں. پاکستانی وومن کو تعلیم حاصل کرنے کا اور ووٹ دینے کا اتنا ہی حق حاصل ہے جتنا کہ مردوں کو ہے. بدقسمتی سے ویمن کے خلاف جو کرائمز ہیں نا وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, لیکن گورنمنٹ اب اس بات میں بہت زیادہ کر رہی ہے کہ اس ایشو کو اب ختم کر دیا جائے. تو یہ جو جینڈر رولز یہ بھی آپ لوگوں کے لانگ میں آتے ہیں کہ پاکستانی سوسائٹی میں جو ہے نا وہ جینڈر رولز کس طرح کے یا ویمن کے اسٹیٹس کے حساب سے آتے ہیں, تو آپ لوگوں کو یہ سارے لکھنے ہوتے ہیں. اچھا, اس کے بعد ہم لوگ پڑھتے ہیں ٹیبوز کون سے ہیں پاکستانی سوسائٹی میں. ٹیبوز کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا ریلیجن اور آپ کی سوسائٹی آپ کو جن کاموں سے منع کر دیتی ہے نا وہ آپ لوگوں کے ٹیبوز ہوتے ہیں. تو ہمارے جو کوئی بھی انسان کا جو بیہیویئر ہوتا ہے
وہ مختلف قسم کے سوشل فیکٹر سے بنتا ہے. آپ کے نارمس، آپ لوگوں کے عقیدے کیا ہیں، آپ کون کون سے کام کر رہے ہیں، ہر چیز آپ کو ڈٹرمن کرتی ہے انسان کے بیہیویئر کو. ہر سوسائٹی جہاں بھی جو بھی ہوتی ہے ان کے اپنے ویلیوز ہوتی ہیں، سوسائٹی کے اپنے اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں، جس کو ہم لوگ یہ ریکگنائز کرتے ہیں کہ جو سوسائٹی کے جو ممبر جو کام کر رہے ہیں اس کو سوسائٹی ایکسیپٹ کرے گی یا نہیں کرے گی. کوئی بھی سوسائٹی ہے، کوئی بھی کلچر ہے، وہ گائڈ کرتا ہے کہ انڈیویجول کو کیسے بیہیو کرنا چاہیے، ان کو نارمس بتاتا ہے، ان لوگوں کو پریکٹس بتاتا ہے. تو جو سوشل ٹیبوز ہیں یہ اسپیسیفک ایسے عقیدے ہوتے ہیں لوگوں کے کہ اس کی بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں ہماری زندگیوں کے اوپر. یہ ایسے بلیوز ہوتے ہیں کہ جو سالوں کے بعد بنائے جاتے ہیں اور یہ آپ لوگوں کو ایک گائیڈ لائن پرووائڈ کرتے ہیں کہ لوگوں کو کس طرح مختلف چیزوں سے بچنا چاہیے، کون کون سی پریکٹسز، کون کون سے کام اس سوسائٹی میں نہیں کرنے چاہیے. جو سوشل آپ لوگوں کے جو ٹیبوز ہوتے ہیں بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں کسی بھی انسان کی ڈیولپمنٹ کو. لوگ کیسے بیہیو کرتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پہنتے ہیں، وے آف لائف کیسے ہونا چاہیے، وہ سوسائٹی میں جو نارمس ہیں اس کے مطابق ہونا چاہیے. ہمارے جو سوشل نارمس ہوتے ہیں یہی آپ لوگوں کو بتاتے ہیں ہر سوسائٹی کی فنکشننگ کے پیچھے جو بڑی جو فورس ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کی سوشل نارمس ہوتے ہیں. سوشل نارمس میجر رول پلے کرتے ہیں آپ لوگوں کے ڈفرینٹ بھی ہیومن کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے اور اس کے جو بیہیویئرز ہوتے ہیں ان کو ڈیولپ کرنے میں، جس کو ہم لوگ سوشلائزیشن بھی کہتے ہیں یا ہیومنائزیشن بھی کہتے ہیں. یعنی کہ سوسائٹی سے آپ لوگوں کو بتاتی ہے نا ہمارے یہ نارمس ہیں، یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اس کے مطابق آپ سیکھتے ہیں تو اس کو ہم لوگ سوشلائزیشن کہتے ہیں. سوشلائزیشن ایسا پروسیس ہوتا ہے جس میں انڈیویجولس ڈیولپ کرتے ہیں جب وہ دوسری سوسائٹی کے ممبرس کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں، سوسائٹی میں پریکٹسز کو دیکھتے ہیں، بلیفس کو دیکھتے ہیں. یہ جو انٹریکشن آپ جو کرتے ہیں نا دوسری سوسائٹی کے ساتھ، اس سے آپ لوگوں کی بیس بنتی ہے کہ آپ لوگوں کی سوسائٹی کے بارے میں آئیڈیالوجی کیا ہوتی ہے، آپ لوگ سوسائٹی کو کس طرح سے سوچتے ہیں، انڈیویجولس کو آپ لوگ کس طرح سے سوچتے ہیں. اور یہیں سے آپ لوگ پھر اس بات کو دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنی پرسنالٹی کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے کہ سوسائٹی میں آپ کی پرسنالٹی ایکسیپٹیبل ہو. ہر جو بھی سوسائٹی ہوتی ہے دنیا کی وہاں پہ ٹیبوز ہوتے ہیں. پاکستانی سوسائٹی میں یہ بلیو کیا جاتا ہے کہ ہمارے جو سوشل ٹیبوز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ڈیپلی افیکٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹ کے جو ایک ایکڈیمک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کے اوپر. ہمارے جو سوشل ٹیبوز ہوتے ہیں وہ مختلف فارم میں ہوتے ہیں. جارگونس، یعنی کہ جارگونس کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسے ورڈز جو ایک سملر بزنس کے ساتھ یا ایک اسپیسیفک چیز کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہوتے ہیں اور دوسرے اس چیز کو ان لفظوں کو سمجھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے. سوشل ٹیبوز آپ لوگوں کے جارگونس میں بھی ایگزسٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ بات بولنی ہے، یہ بات نہیں بولنی، یہ لفظ آپ لوگوں نے بولنے ہیں، آپ لوگوں نے اس طرح سے چیز کو ایکسپریس کرنا ہے، آپ لوگوں نے یہ مثال دینی ہے، آپ لوگوں نے یہ مثال نہیں دینی. تو اس طرح سے سوشل ٹیبوز ایگزسٹ کرتے ہیں. مین جو ٹیبوز ہیں نا ہمارے پاکستان میں وہ کون کون سے ہیں؟ ایک تو ہے ہومو سیکسویلٹی، یعنی کہ یہ بالکل ہمارا جو دین اسلام ہے اس میں بھی ہومو سیکسویلٹی کے تصور کو بالکل بھی نہیں مانا جاتا. تو اگر آپ لوگ اوور آل اگر دیکھیں تو ہومو سیکسویلٹی جو ہے وہ ہماری اس میں ٹیبوز میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ لوگوں کا جو ڈیٹنگ ہے، یعنی کہ کسی بھی ایسے گروپ کے ساتھ میل ملاقات کرنا جو کہ آپ لوگوں کو رومانٹک لگے یا سیکسولی انٹرسٹڈ لگے، تو وہ اس کے ساتھ بھی یہ بھی ہمارے دین اسلام میں بھی اور آپ جو ہوتا ہے نا ہماری سوسائٹی میں بھی اس کو غلط سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ایسے عقیدے، ایسی سوچ جو ہمارے اسلام کو چیلنج کرتی ہے یا اسلام کے خلاف ہوتی ہے وہ بھی ہمارے ٹیبوز میں آتی ہے، وہ بھی منع ہوتی ہے. الکوہل یعنی کہ شراب یہ بھی ٹیبو ہے، یعنی کہ منع ہے. کیسینوز جو ہے نا یہ بھی ہمارے اسلام میں اور ہماری سوسائٹی میں منع ہے اور یہ بھی ٹیبوز میں آتے ہیں. کیسینوز ہوتے ہیں کہ جیسے ڈانس کلبز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا سوشل کلبز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو ہم لوگ کیسینوز ان ساری چیزوں کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا آج کا چیپٹر ہو گیا ہے کمپلیٹ. انشاءاللہ بس تھوڑے سے مڈ ٹرم کے جو ہے نا وہ لیکچرز اب تھوڑے سے رہیں گے، آپ لوگوں کی پریپریشن ہونے ہی والی ہے. تو جیسے جیسے آپ لوگوں کے MCQs آتے ہیں تو آپ لوگ ویسے جیسے ہی آپ لوگوں کا کوئی MCQ کوئز اوپن ہوتا ہے نا تو آپ لوگ فوراً سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ فوراً سے آپ لوگوں نے لیکچر سننے ہیں اور جس لیسن کے کوئز آئے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے پہلے لیکچر سننے ہیں، پھر آپ لوگوں نے اس کوئز والے جو چیپٹرز ہیں ان کے آپ لوگوں نے ہینڈ آؤٹ ریڈ کرنے ہیں، اس کے بعد آپ لوگوں نے اسیسمنٹس کرنی ہے، پھر آپ لوگوں نے کوئز خود پریپیئر کرنا ہے، خود اٹیمپٹ کرنا ہے گروپس میں، دوسروں سے چیٹنگ کر کے نہیں کرنا کیونکہ اس طرح سے آپ لوگوں کی ریویژن نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. کوئز آپ لوگوں کے جو آتے ہیں نا وہ آپ لوگوں کی ریویژن کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں کہ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، شیئر بھی کر دیں، دوسروں کو ریکمینڈ بھی کر دیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.